غیر مقلدین کے جو اعتراضات تھے ان کی دلائل ان کا جائزہ لیا اور پھر ان پر سوال و جوابات کی گفتگو ہوئی۔ میں نے چاہا کہ مکمل طور پر ہی سورۃ فاتحہ میں اندر جو بھی اسباقات ہیں، مسائل، سب کے اوپر گفتگو کر کے پھر آگے چلا جائے۔ آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نماز جنازہ میں شرعی حیثیت، یعنی نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کی شرعی حیثیت۔ یہ اس لیے اس مسئلہ کو آج کھولیں گے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جناب علی نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ غیر مقلدین وہابی اکثر طور پہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا فرض قرار دیتے ہیں، اور وہ کس حدیث سے ثابت کرتے ہیں؟ کیا اس سورۃ فاتحہ کی نماز جنازہ کے اندر شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن لاکھ لاکھ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں اسلام کی لازوال دولت سے نوازا ہے، اور درود سلام اس ذات مقدس پر کہ جس کی شریعت کاملہ دونوں جہاں کی کامیابی کی ضامن ہے، اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ائمہ مجتہدین پر کہ جنہوں نے کتاب و سنت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، برِ صغیر پاک اور ہند میں، یعنی پاکستان اور ہندوستان میں دولت اسلام لانے والے بزرگ اہل سنت و جماعت حنفی ہی تھے، اور 1200 سال تک اس علاقہ میں اتحاد اتفاق کا موسم بہار رہا ہے۔ نہ نماز پر لڑائی تھی، نہ وضو پر، اور نہ جمعہ پر، اور نہ ہی عیدین پر، لیکن جب سے پاک اور ہند میں برطانوی سامراج کے منحوس قدم جو ہی یہاں پر پہنچے تو اختلافات کے جناب علی آندھیاں اور طوفان آنے لگے، کیونکہ یہودی کی ایک چال ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی قدم رکھتا ہے وہاں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ کام شروع کراتا ہے۔ وہ امت مسلمہ کو جو ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھی اس کو پارا پارا کر دیا، اور مسلمان کو مسلمان سے ٹکرا دیا۔ امت مسلمہ میں لڑائی جھگڑا برپا کرنے کے لیے جو پھر قدم اٹھایا غیر مقلدین وہابیوں نے، وہ بھی تاریخ کے اندر عیاں ہے، کیونکہ اس فرقہ کا خمیر جو ہے نا، خمیر، اس میں بدگمانی، بد زبانی، فتنہ فساد اٹھایا گیا ہے۔ پھر اس فرقہ نے مساجد کو میدان جنگ کر دیا، اور
مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ظاہری بات ہے یہودیوں کو نہیں نظر اچھا نہیں لگتا. یہاں مسلمان جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوئے وہاں اسی طرح نفرت، عداوت، بغض اور اناد کی چنگاریاں اٹھائی گئیں. لڑائی، دنگا، فساد پھیلایا گیا دین کے نام پہ. پھر جناب علی جمعہ ادا کرنے لگے مسلمان تو پھر لڑائیاں جھگڑے، عیدین ہونے لگی تو پھر لڑائیاں جھگڑے، جناب علی نمازیں ہونے لگیں تو پھر فتویٰ بازیاں، یعنی طرح طرح کے معاملات کھڑے کر کے مسلمانوں کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اور پھر فتویٰ بازیاں شروع ہوئی تو یہاں تک آنے لگی کہ ایک جماعت غیر مقلدین وہابیہ کی کہ جس نے کہا کہ جس نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی وہ بغیر جنازہ کے دفن ہو گیا ہے، اور نماز جنازہ کے اندر فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیا گیا. آج ہم نے جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ یہی مسئلہ ہے. کیا نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم نے بحث کرنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کی نماز جنازہ ادا کرو. اس سے تو فرض ہونا تو ثابت ہے، لیکن جب یہ ایک جنازہ آیا کہ جس میت کے اوپر ذمہ قرض تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرو. یہیں سے مسئلہ کے حق اہل سنت والوں نے پہچانا کہ اگر نماز جنازہ فرض ہوتی، فرض عین ہوتی تو حضور ضرور جاتے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے صحابہ کرام نے ادا کر لی تو سبھی طرف سے ادا ہو گئی. اگر فرض عین ہوتا تو حضور کبھی بھی نہ چھوڑتے، کبھی بھی نہ چھوڑ دے. یہ فرض کفایہ ہے، اور اسی لیے مسلک کے اہل سنت والوں نے بھی اس کو فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے، چونکہ حضور کی احادیث مبارکہ کے مطابق. الحمدللہ مسلک کے حق اہل سنت ہی وہی مسلک ہے کہ جو ہی مسلک صحابہ کرام کا تھا. اب سب سے پہلے یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. محلے میں سے، گاؤں والوں میں سے کسی ایک نے بھی ادا کر لیا، سبھی کے نماز جنازہ ہو گئی. سبھی کے سر سے جناب علی گناہ کا جو پلڑا تھا وہ اٹھ گیا، سب بری ہو گئے. اور اب ہے نماز جنازہ کی شرائط. یہ تو بتایا نا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. نماز جنازہ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام، یعنی جو مرنے والا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہو. یہ پہلی شرط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کافروں کا جنازہ پڑھنے سے روکا ہے. اللہ رب العزت نے کافر کا جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، مشرک کا جنازہ پڑھنے سے روکا ہے. فرمایا کہ نہ ان کا جنازہ پڑھو اور نہ ہی ان کی قبر پر جا کے دعائے مغفرت کرو.
میت کا پہلی شرط جنازہ کی یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ جس نے نبی کی گستاخی کی وہ مسلمان نہیں ہے، جس طرح کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی، لاہوری قادیانی، مرزائی، یعنی جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کی جنازہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمان سمجھ کر شریک ہوئے تو اپنا نکاح ٹوٹ گیا، خود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ جنازہ کی پہلی شرط تھی کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط طہارت ہے جنازہ کی۔ جنازہ کی پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط طہارت۔ میت کو غسل دینا فرض ہے، میت کو غسل دینا فرض ہے تاکہ میت نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہو۔ جس طرح میت کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہی میت کے اوپر جو کفن دینا ہے اس کفن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جس چارپائی پر میت کو رکھنا ہے اس چارپائی یا پھٹے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اس پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے جی، ان سب چیزوں کا پاک۔ یہ طہارت دوسری شرط ہو گئی جنازہ کی۔ اب تیسری شرط یہ ہے کہ جنازہ کا سامنے ہونا، یہ شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ تیسری شرط نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نماز جنازہ کی تیسری شرط کیا ہے؟ سامنے ہونا، یعنی نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے میت کا کل بدن یا بدن کا اکثر حصہ لوگوں کے سامنے ہو، امام کے سامنے ہو۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی جنازہ پڑھایا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میت حضور کے سامنے ہوتی تھی، جب بھی جنازہ پڑھایا ہے۔ کچھ صحابہ مدینہ منورہ سے باہر فوت ہوئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی۔ کچھ صحابی مکہ سے باہر فوت ہوئے، کوئی دور دور فوت ہوئے، جہاں بھی ہوئے، لیکن غائبانہ نماز جنازہ حضور نے کسی کی بھی نہیں پڑھائی۔ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صحابی کی حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن ایک دلیل جو پڑھی جاتی ہے وہ حضرت نجاشی کی، حبشہ کے رہنے والا ایک صحابی تھا کہ جناب علی اس کا حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں بیٹھے تھے اور بیت المقدس کو حضور کے سامنے مکشوف فرمایا گیا، بیٹھے مکہ میں تھے، فرشتوں نے بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ وہ معراج کی رات حضور سے جب پوچھا کہ بیت المقدس میں کیا کیا تھا تو حضور بتا رہے ہیں اس کی نشانیاں۔ فرشتے بیت المقدس رب کے حکم سے اٹھا کر حضور کے سامنے لائے، کسی کو نظر نہ آیا، حضور سامنے دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہی حضرت نجاشی حبشہ کے رہنے والے تھے، وہاں پر مسلمانوں کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی، اسی طرح ہی حضرت نجاشی کا نماز جنازہ حضور کے سامنے رکھا گیا۔ سمجھ آ گئی؟ نماز جنازہ حضور کے سامنے رکھا گیا، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ صحابہ بھی اس بار کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین صاد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ بھی یہی خیال کر رہے تھے، کیا ان جنازتہ بین یدیہ، ان جنازتہ بین یدیہ، فرماتے ہیں کہ
حضرت نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے تھا. ہم بھی خود یہی کہہ رہے ہیں, نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے تھا. اور مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 446 پر ایک اور فرمان نکلا ہے, وما نحسب الجنازۃ الا موضوعۃ بین یدیہ. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی گمان تھا کہ حضرت نجاشی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا. ہم بھی جب جنازہ پڑھ رہے تھے اور ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کہ حضور کا جنازہ سامنے ہے. کسی صحابی کو حضور نے نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا, لیکن یہ واحد آج کی غیر مقلدین کی جناب علی ایک جماعت ہوئی ہے کہ جس نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھانا شروع کر دیا. جی حضور نے نہیں پڑھایا تھا نجاشی کا, مرو تو سب حضور نہ ملتے ہو. میری گل نہیں سمجھ آ رہی, میں آج تفسیر پڑھا رہا تھا, ذرا سمجھیے گا میری گل میں. تسی حضور نال کوئی ملتے ہو, وہ جو بہت کریے تھے حضور دی تخصیص ہے یار. حضور چاہویں بیٹھے مدینہ شریف ہی چاہویں ویکھن 54 سرحالی والے غلامانو, یہ حضور دی تخصیص ہے. تو دیوار پیچھے نہ ویکھے, ملے حضور دے نال کے جناب علی حضور نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا ہے. حضور نے اپنی پوری زندگی دے اندر کسی دا نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا, کسی حدیث جو ثابت ہی کوئی نہیں. گل نہیں سمجھ آئی. تو یہ تیسری شرط کہ نماز جنازہ جیدہ پڑھایا جا رہی ہے میت دا کل بدن یا اکثر بدن سامنے ہونا ضروری ہے. اگر یہ 3 شرائط دے وچوں کوئی ایک ہی نہ پائی گئی, مثال دے طور تے مسلمان کوئی نہیں, جنازہ تے سامنے پیا ہے, جناب علی انہوں نے غسل ہی دے دیتا ہے, سب کچھ کر دیتا ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں, وہ دی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. اگر مسلمان ہے انہوں غسل نہیں دیتا, وہ دی کوئی شے پاک کوئی نہیں, پھر بھی منع ہے. جناب علی مسلمان ہے, غسل بھی دے دیتا ہے, کفن بھی پاک دیتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن جنازہ میت دے سامنے کوئی نہیں, جنازہ پڑھنا جائز نہیں. ان 3 شرطاں دا ہونا ضروری ہے. گل نہیں سمجھ آئی. ہون ہے نماز جنازہ ہے کی, حدیث پاک ہی چاہتا ہے, اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ جل وعز والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی ثم یصلی بعد بما شاء. ابو داود جلد 1 صفحہ نمبر 178 پر, نسائی, ترمذی, بیہقی, ان تمام کتابوں کے اسی صفحہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے پہلے اللہ رب العزت کی صفت و ثنا بیان کرے, رب تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کرے, پھر اللہ کے پاک محبوب پر درود پاک پڑھے, پھر جناب علی جو چاہے دعا کرے, جو چاہے دعا کرے. اور ایک حدیث پاک ہی چاہیا ہے مرقات جلد 4 صفحہ نمبر 49 پر, بخاری شریف میں بھی یہ حدیث, مشکات شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, صفحہ نمبر 99 پر. ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء. حضور نے فرمایا کہ جب تم میت پر نماز پڑھو فخلصوا له الدعاء, تو پس خالص میت کے لیے دعا کرو. دیوبندی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب علی نماز جنازہ کے اندر تیسری اور چوتھی تکبیر جو ہے نا وہ دعا ہے, لہٰذا اس حدیث سے وہی دعا مراد ہے. لیکن اصول الشاشی کا قاعدہ ہے کہ فا جو ہوتی ہے نا, فا یہ عاقبت کے لیے آتا ہے, مطلب آخرت کے لیے. معنی یہ بنے گا کہ فخلصوا له الدعاء, جب بھی تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خالص بعد میت واسطے دعا منگو, خالص میت واسطے.
بعد بھی دو، کیونکہ فاقبت کے لیے اخیر دوتے نماز جنازہ جد سلام پھر کے فارغ ہو وہ. دوسری حدیث. اور تیسری حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے بخاری شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جس نے قرآن سمجھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سمجھے. یہ وہ صحابی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے. میں تشہد کے لیے بیٹھا تو کیا میں نے الفاظ کیا بولے؟ بدأت بالثناء علی اللہ تعالی ثم الصلاۃ علی النبی ثم دعوت لنفسی. آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے اللہ رب العزت کی ثنا بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مانگ مانگ تیری دعا قبول ہوگی، مانگ مانگ تیری دعا قبول ہوگی. مطلب کیا؟ پہلے رب کی حمد ثنا بیان کی ہے، پھر حضور پر درود پاک پڑھا، پھر حضور نے فرمایا مانگ جو دعا مانگتا ہے تیری دعا قبول ہوگی. اب ان احادیث مبارکہ میں دعا کی مقبولیت کے لیے سنت طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، تو پہلے رب کی ثنا بیان کرو، پھر نبی پر درود پڑھو، پھر جو دعا مانگو مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. ان احادیث مبارکہ سے یہ دعا کا طریقہ سمجھایا. اب طریقہ نماز جنازہ. حضرت ابو سعید بعض لکھتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں جنازہ کے پیچھے چلتا ہوں، جب جنازہ نیچے رکھتے ہیں کبرت وحمدت اللہ وصلیت علی نبیہ ثم اقول اللہم. موطا امام مالک صفحہ نمبر 79 پر آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ کو نیچے رکھتے ہیں میں پہلی تکبیر کہتا ہوں، پہلی تکبیر کہہ کر پھر رب کی ثنا بیان کرتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا بیان کرتا ہوں، پھر نبی پر درود پڑھتا ہوں، پھر میت کے لیے دعا مانگتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، پہلے تکبیر کہتا ہوں، پھر ثنا پڑھتا ہوں، پھر نبی پر درود بھیجتا ہوں، پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں. اب اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں. توجہ، میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں اونچی آواز سے، الحمدللہ رب العالمین. مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہی جنازہ بتا رہے ہیں جو حضور نے سکھایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. اب حضرت ابو ہریرہ نبی کے صحابی ہیں، ہاں نبی کے صحابی. اب حضرت ابو ہریرہ نے بتایا یہ نماز جنازہ کا طریقہ. اب ہم نظر دوڑاتے ہیں بھی چلو یار نبی کے صحابہ، شاید نبی کے صحابہ نے سنا نہ ہو، کچھ ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں. ہم الحمدللہ ایمان اور یقین سے کہتے ہیں ہمارے نبی کے صحابہ جو ہیں نا وہ امت کے لیے رہنمائی ہیں، انہی کا طریقہ ہی، انہی کے طریقے میں انہی کے راستے پہ رہنمائی ملتی ہے. ہمارا پختہ ایمان ہے کہ نبی کے صحابہ حق اور سچ پر تھے، جو ہی فرماتے وہی حق اور سچ ہوتا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نماز جنازہ کا طریقہ بتایا. اب مرکز اسلام تھا مدینہ منورہ. توجہ، اب میں بات کو نہ ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. مدینہ منورہ دار الاسلام مرکز اسلام تھا. ان نافع ان عبداللہ ابن عمر
کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازۃ، موتا امام مالک صفحہ نمبر 79۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازۃ، نہ سورۃ فاتحہ پڑھتے جنازہ میں اور نہ ہی کوئی اور قرات کرتے۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہے، اگر حضرت عمر فاروق کا بیٹا بغیر سورۃ فاتحہ کے جنازہ پڑھتا، کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نہ روکتے؟ بیٹا کیا پڑھ رہا ہے تو؟ ہیں؟ وہ شریعت کے خلاف کرنے دیتے؟ حضور کے صحابہ تو کمال تھے نا یار۔ ایک صحابی ہے سر، میں ایک بات درمیان میں کرتا چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، شام کے وقت نا گھر میں جب کھانا کھانے کے لیے تیار ہوئے، بیٹھنے لگے تو گھر میں کدو شریف پکا ہوا تھا۔ بیٹا کہنے لگا روزانہ کدو شدو پکا رکھتے ہیں، میرا نہیں جی کرتا کھانے کو۔ حضور کا صحابی بیٹھا تھا، اٹھا چماٹ اور ماری منہ پہ۔ آپ نے فرمایا نکل جا میرے گھر سے، جو چیز حضور کو پسند ہے اور تو کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں، اگر تجھے حضور کی پسند نہیں ہے تو پھر تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ جو صحابہ حضور پسند کرتے اور ان کی اولادیں اگر اس کو ناپسند کرتی تو وہ تھپڑ مار دیتے تھے، کیا وہ صحابہ اپنے بیٹوں کو حضور کے فرمان کے خلاف چلنے دیتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، آپ نے پوری زندگی میں آپ فرمایا کرتے، آپ کا ایک بیٹا تھا حضرت سالم ان کا نام تھا، یہ فقہائے سبع میں سے تھا، یاد رکھیے گا، جن کا فتویٰ چلتا تھا صحابہ کرام میں، ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ آپ فرماتے تھے لا قراءۃ علی الجنازۃ، ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 299، فرمایا لا قراءۃ علی الجنازۃ، جنازے کے اندر کوئی قرات نہیں ہے، کوئی قرات نہیں ہے جنازے کے اندر۔ اور حضرت سالم کے بعد مدینہ منورہ میں جو مفتی بنا ان کا نام تھا حضرت امام مالک، یہ مدینہ منورہ کے مفتی تھے۔ ان کے بعد عمدۃ القاری میں آپ کا فتویٰ، آپ فرماتے تھے کہ قراءۃ الفاتحہ لیس معمولا بها فی بلدنا فی صلاۃ الجنازۃ، فرماتے ہیں کہ جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ ہمارا کوئی معمول نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں۔ اچھا، آگے شارح بخاری لکھتے ہیں کہ جو صحابہ جنازہ میں فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے، جی فاتحہ ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، ان صحابہ میں سے پہلے نمبر پہ حضرت عمر فاروق تھے، اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور تیسرے حضرت ابن عمر تھے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، اور چوتھے حضرت ابو ہریرہ تھے۔ یہ 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ جنازہ کے اندر اگر سورۃ فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے، اور انہوں نے کئی جنازے پڑھائے۔ حضرت عمر فاروق نے کتنا عرصہ خلافت سنبھالی ہے، کتنے جنازے پڑھائے ہیں آپ نے، حضرت علی المرتضیٰ نے کتنے جنازے پڑھائے ہیں، حضرت ابن عمر نے کتنے جنازے پڑھے، حضرت ابو ہریرہ نے کتنے جنازے پڑھے، خود حضور کے پیچھے پڑھے۔ کہتے ہیں نہ ہی ہمارے نبی نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے جنازہ میں، اور نہ ہی ہم پڑھیں گے، ہم تو اپنے نبی کے راستہ پر چلنے والے ہیں۔ یہ ان صاحب، اور پھر امام مالک 179 ہجری میں آپ نے وفات پائی ہے، امام مالک نے 179 ہجری میں۔ خلافت راشدہ سے لے کر 179 ہجری تک مدینہ منورہ میں جتنے بھی نمازیں جنازہ پڑھی گئیں
کسی ایک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی 179 ہجری تک، یعنی 179 سال بنتا ہے۔ مدینہ منورہ میں کسی جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا دور، تابعین کے دور میں کسی دور میں بھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گی۔ تبع تابعین کے دور میں کسی جناب علی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گی کسی نماز جنازہ میں۔ اور پھر ان تمام جناب علی مقدس دوروں میں کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں آتا کہ اس نے سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر پڑھی ہو، آہستہ پڑھی ہو یا اونچی آواز سے، کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں آتا۔ اور اب لوگ کچھ جناب علی سورۃ فاتحہ کو جنازے کے اندر پڑھنے کو فرض قرار دیں، یہ تو صراحتاً شریعت کے خلاف ورزی ہے اور نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہے صراحتاً، اور شیطان کی اطاعت ہے کہ جس سے صحابہ کرام دور رہے، جس کام کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس کام کو تابعین نے نہیں کیا، جس کام کو اتباع تابعین نے نہیں کیا، جس کام کو حضور نے نہیں کیا، تو پھر کیوں کریں؟ شیطان کی اطاعت ہے۔ اب خلفائے راشدین 10 مبشرہ میں سے کسی صحابی نے بھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی نماز جنازہ کے اندر۔ اب یہ تو مدینہ شریف کے مفتی تھے، اب ہیں مکہ شریف کے مفتی، مکہ المکرمہ کے۔ مکہ المکرمہ بھی جناب علی دارالاسلام تھا، مسلمانوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں کے مفتی تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں بقول غیر مقلدین کے کہ 200 صحابہ کے ساتھ اس تابعی کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ مکہ کا مفتی تھا اپنے دور میں، جلیل القدر تابعی تھا۔ آگے آپ کے شاگرد تبع تابعی ہیں، پورا خیر القرون ان کی نظروں میں ہے، وہی زمانہ صحابہ والے ان کی نظروں میں ہے۔ لیکن آپ جب بھی نماز جنازہ کی بات آتی تو جب بھی آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں، جب آپ سے یہ ایک مرتبہ سوال ہوا نا، کیونکہ مکہ کے آپ مفتی تھے، جب سوال ہوا تو آپ نے عربی میں کیا حیران کن جملہ بولا، وہ یہ تھا ما سمعنا بہذا، ابن ابی شیبہ جلد دوسری صفحہ نمبر 299 پہ آپ نے فرمایا ما سمعنا بہذا، میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم نماز جنازہ کے اندر نئی چیز داخل کر رہے ہو، کیا سن رہا ہوں میں؟ مکہ کے مفتی تھے جی، تابعی بھی تھے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کی مجلس اختیار کی ہو، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کی مجلس اختیار کی ہو۔ حضور نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، اور یہ تابعی ہے جو صحابہ کا شاگرد ہے، خود کہہ رہے ہیں ما سمعنا بہذا، میں کوئی نئی چیز سن رہا ہوں۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا نا، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، بلکہ آپ کے دور کے 2 مفتی اور تھے، حضرت طاؤس اور حضرت عطا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان ینکران القراءۃ الجنازۃ، ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 299، فرمایا کہ حضرت طاؤس اور حضرت عطا یہ دونوں مفتی باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں خبردار نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کرنی، یہ دونوں۔ اب صحابہ کا دور کسی نے سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھی، تابعین کا دور کسی نے سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھی، تبع تابعین کا دور کسی نے سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھی۔ جناب علی پھر ان کے مفتی جو تھے سبھی کے فتوے اسی پر
کہ کس نے جناب علی نماز جنازہ نہ پڑھی، یہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، یہ جناب علی مکہ کے مفتی تھے۔ اب تیسری جگہ آتی ہے دارالاسلام کوفہ۔ اب کوفہ کہ جس کو حضرت فاروق اعظم نے آباد فرمایا تھا، کوفہ، وہاں تقریباً 1700 صحابی نے قیام فرمایا ہے۔ کوفہ میں 1700 صحابہ کرام نے کوفہ کے اندر ٹھہرے ہیں، قیام فرمایا ہے 1700 صحابہ کرام نے۔ اور وہاں کے جو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ تھے، وہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، وہی صحابی جن کے بارے میں بخاری شریف میں آیا، حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن سمجھنا ہو، دین سمجھنا ہو، میرے عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ یہ صحابی دارالاسلام کوفہ میں شیخ القرآن تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ الفقہ بھی تھے، محدث بھی تھے وہاں کے، اور مفتی بھی تھے وہاں کے۔ اور پھر اس صحابی کے بعد انہوں نے بھی وہی فتویٰ دیا کہ نہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی جائز نہیں۔ اور پھر ان کے بعد آخری خلافت راشدہ کا مرکز حضرت علی نے دارالخلافہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، اور پھر حضرت علی نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا۔ آپ جب بھی نماز جنازہ پڑھاتے، آپ فرماتے یبدأ الحمد و یصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم یقول اللہم۔ ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 295، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نماز جنازہ یوں پڑھاتا تھا، پہلی تکبیر کہی، پھر ثنا پڑھی رب کی، پھر نبی پر درود پاک پڑھا، اور پھر میت کے لیے دعا کی۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح جنازہ پڑھاتے رہے۔ اور حضرت علی نے بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی، جناب علی، ان تمام صحابہ نے، عمر فاروق تک، کسی صحابی نے نہ ہی نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی، اور نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیا، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث تو کیا کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جناب علی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ اور جس نے سب سے پہلے اونچی آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اونچی آواز سے جنازہ پڑھایا، وہ بھی میں آخر میں جا کر اس کو ظاہر کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کس صدی میں شروع ہوا ہے۔ اب 500 صحابہ کرام کا اسی پر فتویٰ، دور تابعین کا اسی پر فتویٰ، علامہ شعبی کا اسی پر فتویٰ، جناب علی کیا سبھی کا اسی پر فتویٰ، اور یہی فتویٰ آتا جا رہا ہے لیس فی الجنازۃ قراءۃ۔ پوری عبارت میں آتا ہے کہ جناب علی نماز جنازہ سب صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور تمام مفتیان کرام اسی انداز سے پڑھاتے آئے کہ جناب علی جو انداز صحابہ کرام کا تھا۔ اب دارالاسلام کوفہ کا جو آخری مفتی آیا، اس کا نام تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دارالاسلام کوفہ کے مفتی تھے۔ یاد رکھیے گا، امام اعظم کے جن کے نام کا ڈنکا پوری دنیا پہ بجتا ہے، اور یہ جس مسجد میں امامت کراتے تھے وہ مسجد دہ در دہ تھی، 10 ہاتھ لمبی 10 ہاتھ چوڑی۔ ہماری مسجد تو بڑی ہے، اور پوری دنیا کا مفتی تھا، کبھی اعتراض نہ چلایا کہ ہمارے لیے مسجد بڑی ہونی چاہیے جس میں ہم خطابت کریں، جس میں ہمیں لوگ سنیں، مسجد بڑی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور امامہ نے 10 دیتا ہے بھائی مسجد وڈی ہوئے چھوٹی ہوئے، گل حق دی کر چھڑو، آپ پہ وڈی بن جائے گی۔ صحابہ اب دارالاسلام کوفہ کا مفتی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھ آئی، آپ نے فتویٰ نویسی جاری فرمایا، اور ساری دنیا میں آپ کے فتویٰ کی ہلچل مچی۔ جب آپ سے پوچھا گیا اسی کے بارے میں، جی نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے،
آپ نے فرمایا لیس فی الجنازۃ قراءۃ، کس نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں آپ قراءت کریں سورۃ فاتحہ کی؟ یہ کہاں سے ثابت کیا آپ لوگوں نے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ کے سوال تھے۔ اب حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ اسی طریقے سے پڑھا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، نہ ہی اونچی آواز سے اور نہ ہی آہستہ نماز جنازہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے، تبع تابعین نے، امام اعظم ابو حنیفہ تک، کسی صحابی، کسی تابعی، جناب علی، کسی اتباع تابعین نے کوئی اعتراض نہیں چلایا کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے نماز جنازہ میں، کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں چلایا، کسی تابعی نے اعتراض نہیں چلایا۔ پھر جناب علی، یہ دارالاسلام کوفہ تھا، اب جناب علی بصرہ سے لے کر یمن تک جتنے مفتی تھے، اب ان کے فتوے کیا؟ بصرہ بھی ایک جناب علی خیر القرون میں اسلام کا گہوارہ تھا، وہاں کے مفتی تھے علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ نے فتویٰ دیا نماز جنازہ میں کوئی قرات نہیں ہے، اور یہی فتویٰ یمن کے مفتی حضرت طاؤس کا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب علی سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 299 پر آپ کی فتاوی جات موجود ہیں۔ لیکن بصرہ سے لے کر یمن تک پوری اسلامی دنیا میں جناب علی کسی ایک شخص نے بھی تردید نہیں کی بھی آپ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، کسی بندے میں تردید نہیں کی، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر پڑھی، نہ اونچی آواز سے اور نہ ہی آہستہ آواز سے۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب علی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، دنیا کی کسی کتاب میں جناب علی یہ حدیث کسی کو نہیں ملتی۔ لیکن واحد آج کل کے کچھ دور کے لوگ ہیں غیر مقلد، جنہوں نے سورۃ فاتحہ کو نماز جنازہ کے اندر پڑھنا فرض قرار دیا ہے، لیکن عوام بھی بھولی بھالی تھی، کسی نے پوچھا نہیں بھی آپ جو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر پڑھنی فرض ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث بھی ہے؟ کچھ نہ صحیح، کوئی ضعیف حدیث تو دکھا دو۔ لیکن کسی نے پوچھا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یاد رکھیے گا کہ نماز جنازہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ کا مقصد ہے میت کے لیے دعا، یہ نماز جنازہ کا مقصد ہے۔ اور دعا کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے ثنا بیان کی جائے رب کی، پھر نبی پر درود پڑھا جائے، پھر دعا مانگو۔ اور سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثنا ہے، دعا نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثنا ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا سے پہلے ثنا پڑھنا سنت ہے، دعا سے پہلے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اگر کسی نے ثنا کی نیت سے پڑھی تو بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں بھی یار کچھ گنجائش ہے، ثنا کی نیت سے پڑھے تو گنجائش کی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ جناب نماز جنازہ کے اندر یہ پڑھنی فرض ہے۔ اب ٹائم قلیل ہے، میں اس بات